دیکھیں اس جیم کا میننگز کیا ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جیم یہاں پر کیوں آ رہا ہے۔ اس جیم کا مطلب ہے کہ اس میم کا مطلب ہے آپ نے کہیں بھی قرآن پاک میں اس طرح کی میم دیکھنی ہے تو آپ نے وہاں پر فوراً، اسلام کا میننگ ہے کہ یہاں پر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کو ورڈ بائی ورڈ سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 26 پڑھیں گے۔ کل جو ہمارے یہاں سبق تھا وہ یہاں ختم ہو گیا تھا، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها۔ اگر آپ ایک سانس میں پوری آیات کو نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پاک میں آپ کہیں بھی سٹاپ کر سکتے ہیں، کہیں بھی رک سکتے ہیں۔ نون مشدد ہے، اس پر غنہ کریں گے اور پھر اسی نون کو لام، لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس لام اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہجے اس کے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر لا، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، لام الف زبر لا، یا کو سین سے ملائیں گے، تا کو حا سے ملائیں گے، تا حا زبر تح۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کھڑی زیر کس کے نیچے ہے اور یہ مد کس کے اوپر ہے۔ یہ کھڑی زیر یا کے نیچے ہے اور مد ہی یا کے ہی اوپر ہے، تو جو حا ہے وہ ساکن ہے تو تا کو ہم حا سے ملائیں گے، تا حا زبر تح، یا مد کھڑی زیر یی، لا یستحیی۔ اثر لوگ یہاں پر ہجو کرنوں میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس نون کو ہجو میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یعنی نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی یا کے اوپر تشدید ہوگی اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہوگا تو وہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ نون یا زبر این، غنے کے ساتھ، این، یا ضاد زبر ید، را زیر ری، با زبر با، این یضرب، مثلا ما، میم زبر ما، سا زبر سا، ماسا، لام کو میم سے ملائیں گے، میم کے اوپر غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے۔ لام میم دو زبر لم، میم الف زبر ما، مثلا ما، با زبر با، عین واو پیش عو، ما بعو، بہت زبردہ، ما بعودہ۔ یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، یعنی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فا۔ اکثر لوگ یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تا پڑھنا ہے یا ہا، کیونکہ نیچے ہا بھی آ رہا ہے اوپر تا بھی آ رہا ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہا کو پڑھیں گے اور دو زبروں کو اور تا کو ڈراپ کر دیں گے، اور جب ہم وصل پڑھیں گے تو پھر ہم تا کو پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بعودہ، بعودہ۔ جب ہم وصل کریں گے یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے، مثلا سانس ٹوٹ جائے تو سٹاپ کریں گے، سانس نہ ٹوٹے تو پھر ہم سٹاپ یہاں پر نہیں کر سکتے۔ آگے سائن آ رہا ہے تو کا، تا دو زبر تاں، ما بعودتا، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، ہا الف زبر ہا، مثلا ما بعودتا فما فوقها،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فا زبر فا حمزہ کو میم سے ملائیں گے، میم کے اوپر گنہ کریں گے. پھر اس میم کو اس لام سے ملائیں گے، اس الف اور اس الف کو چھوڑ دیں گے. میم لام زبر مل، لام زبر لا. فَأَمَّلَّا. دیکھیں جو تشدید ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو ملاتی ہے اپنے ساتھ، تو نہ تو الف متحرک ہے اور نہ یہ میم کے جو ساتھ الف ہے یہ متحرک ہے. تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. متحرک ہے میم تو میم کو ہم لام سے ملائیں گے. فَأَمَّلَّا. ذال یا زیر دی نون زبرنا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. دیکھیں نون کے اوپر گنہ کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے. حق. آگے دیکھیں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو را سے ملائیں گے، پھر را کو با سے ملائیں گے. مِن رَبِّهِمْ. کہ اس جیم کا میننگز کیا ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جیم یہاں پر کیوں آ رہا ہے. اس جیم کا مطلب ہے کہ وقف ہم یہاں کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. تو جہاں ٹھہرنا جائز ہے اور نہ ٹھہرنا گناہ نہیں ہے، مثلاً کہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور آگے وصل بھی پڑھ سکتے ہیں. الذین. کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا. فا زبر فا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، فیقو. لام واو پیش لو، نون زبرنا، فیقولون. میم الف زبر ما، ذال الف مد زبر ذا، فماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہاں پر میم آ رہی ہے تو یہاں پر وقف لازم ہے، ہر حال میں ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے. اس میم کا مطلب ہے آپ نے کہیں بھی قرآن پاک میں اس طرح کی میم دیکھنی ہے تو آپ نے وہاں پر فوراً وقف کر لینا ہے. یہاں پر وقف لازم ہے، اس میم پر وقف ہم نے لازم ہر حال میں وقف کرنا ہے. کس طرح وقف کرنا ہے، مثلا. مثلا کیوں پڑا ہے، جب ہم دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور اس کے ساتھ الف کو ملا لیں گے. مثلا بہذا مثلا. آگے دیکھیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یا زبر یا، ضاد کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے. یضل لام پیش لو، یضل. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، یضل بہ. کثیرا. را واو دو زبر رم، کثیرا. دیکھیں اس لام کا میننگ ہے کہ یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. کثیرا. واو زبر وا، غنے کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے. یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، کثیرا ویہدی. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، کاف زبر کا، سا یا زیر سی، کثی. را دو زبر ون، کثیرا. وقف کی صورت میں کثیرا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.